الرحمن الرحیم آج ہم ایکسل کی بیسک کورس کا چوتھا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں سیکھیں گے فلٹر لگانا، ڈیٹا کی سارٹنگ کیا ہوتی ہے، ڈپلیکیٹس ریموو کرنا، پیج سیٹ اپ کیا ہوتا ہے، کمنٹ کرنا کسی سیل پہ اور کسی کمانڈ کو آسانی سے ریپیٹ کرنا۔ تو ہم پہلے سیکھتے ہیں کہ فلٹر کا ہوتا کیا ہے۔ فلٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں اور آپ کو مخصوص ڈیٹا چاہیے، تو اس مخصوص ڈیٹا کو نکالنے کا جو عمل ہے اس کو فلٹر کہتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس چھوٹے بھی ہے، بڑے بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، نوجوان بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی۔ آپ صرف چھوٹے بچوں کا ڈیٹا نکالتے تو وہ جو اسپیسیفک چیز آپ ٹارگٹ کرتے اس کو کہتے ہیں فلٹر، مطلب چاننا، ٹھیک ہے۔ پھر سارٹنگ جو ہے وہ سارٹنگ کا مطلب کہ آپ کس ترتیب سے ڈیٹا کو رکھتے ہیں، اسینڈنگ ایڈر میں رکھتے ہیں، ڈیسینڈنگ میں، یا آپ کا خود کا کوئی کسٹم سارٹنگ ہے جس کے ذریعے آپ نے ڈیٹا کو ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو ہم فلٹر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر مجھے کہا جائے کہ آپ صرف اس ڈیٹا میں سے کارپینٹر جو ترکان ہیں ان کا ڈیٹا نکال، تو میں کیا کرتا ہوں، سی پہ کلک کرتا ہوں، کالم سی پہ، اور یہاں پہ ڈیٹا ٹیب میں آ جاتا ہوں، یہاں پہ فلٹر میں آ جاتا ہوں۔ تو یہ چھوٹا سا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بن گیا۔ اب اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے کہتا ہے کہ سیلیکٹ آل، آپ کو سارے چاہیے، تو مجھے تو ساری نہیں چاہیے، اس کو میں ان چیک کرتا ہوں، مجھے چاہیے کارپینٹر، تو میں صرف کارپینٹر پہ کلک کروں گا تو کارپینٹر کا ڈیٹا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے کارپینٹر کی جگہ مجھے کیشیئر بھی اس کے ساتھ چاہیے تو میں کیشیئر کا بھی ساتھ لگا لیتا ہوں۔ اگر مجھے اس کے ساتھ مینیجر بھی چاہیے تو میں مینیجر بھی، اگر مجھے سارے چاہیے تو سارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا فلٹر لگانا، ٹھیک ہے۔ اب سارٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ سارٹنگ کا مطلب کہ یہ دیکھو منتھلی سیلری اس کی 1,25,000 ہے، اس کی 1500، اس کی 1500۔ میں چاہتا ہوں کہ جس کی سیلری سب سے کم ہے وہ ٹاپ پہ آ جائے، یا جس کی سیلری سب سے زیادہ ہے وہ ٹاپ پہ آ جائے۔ تو اس کے لیے مجھے اس ڈیٹا پہ سارٹنگ کرنی ہوگی۔ تو ہوم میں آتے ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اس ڈیٹا کو سلیکٹ کرتے ہیں ماؤس سے، یا شفٹ اور ڈاؤن کی سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر ڈیٹا میں آ کے سارٹ، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ کہتا ہے کہ ایکسپینڈ سلیکشن، تو مجھے تو صرف اس حساب سے سارے ڈیٹا کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، تو میں کنٹینیو وتھ کرنٹ سلیکشن پہ کلک کرتا ہوں، سارٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے کہتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ ڈی جو کالم ہے یہ والا، اس میں ویلیوز کے حساب سے آپ کو کیا چاہیے، لارجسٹ ٹو اسمالسٹ یا اسمالسٹ ٹو لارجسٹ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسمالسٹ ٹو لارجسٹ، جس کی سیلری کم ہے وہ ٹاپ پہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جس کی سیلری کم تھی اس کو ٹاپ پہ کیا، اب اس کو لارجسٹ ٹو اسمالسٹ بھی کر سکتے ہیں، وہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لارجسٹ ٹو اسمالسٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ریموو ڈپلیکیٹس۔ اچھا، ریموو ڈپلیکیٹس، پہلے میں اس ڈیٹا میں کچھ نام ایسے ایڈ کرتا ہوں جو، یہاں پہ میں ایک نام ایڈ کرتا ہوں احمد، یہاں پہ حبیب، ٹھیک ہے۔ یہ جو نام ہے یہ دو دفعہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ دو دفعہ آئے، میں چاہتا ہوں کہ اس ڈیٹا میں جو نام دو دفعہ آئے ہیں وہ اس سے ختم ہو، تو میں اس ڈیٹا کو سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہوم سے سٹارٹ کرتے ہیں، یا اس ڈیٹا کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈیٹا ٹیب میں آتی ہے ریموو ڈپلیکیٹس پہ کلک کرتا ہوں۔ تو یہی مجھے صرف کرنٹ سلیکشن، کرنٹ جو کالم بی ہے، ناموں والا جو کالم ہے، اس سے مجھے ڈپلیکیٹس کو ریموو کرے، باقی جو کالم بلینک ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو خود صحیح کروں، ٹھیک ہے۔ ریموو ڈپلیکیٹس، تو نام، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ 2 ڈپلیکیٹس ویلیوز تھے تو وہ ہم نے ریموو کیا، اور 10 یونیک جو ہے وہ رہ گئی۔ تو جو 2 تھے ریموو ہو گئی، یہ دیکھو یہ دونوں ریموو ہو گئی، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آپ کنٹرول مائنس سے بھی ختم کر سکتے ہیں، یا یہاں پہ ہوم میں ایک ڈیلیٹ اس سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریموو ڈپلیکیٹس بھی ہو گیا۔ پیج سیٹ اپ سب سے آخر میں پڑھیں گے، یہ تھوڑا لمبا ہے۔ اچھا، کمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایک کالم ہے، سیل ہے، اس سیل پہ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ رائٹ کلک کر کے میں انسرٹ کمنٹ کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں کہ یہ بندہ آج لیٹ آیا تھا، لیٹ ٹوڈے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا کیا ہوگا، یہ اس پہ ریڈ سا نشان بن جائے گا، اور جب میں اس کے اوپر ماؤس لے کے جاتا ہوں تو یہ مجھے کہے گا کہ آپ نے اس پہ یہ لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ کوئی جو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ کو کوئی
انفارمیشن چاہیے، کوئی ہنٹ چاہیے، کوئی فیڈ بیک چاہیے، تو آپ یہاں پہ اس سیل میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کمنٹ. اچھا، ریپیٹ کمانڈ کیا ہوتا ہے؟ سپوز میں نے یہاں پہ اس پہ کلک کر کے اس کو بولڈ کیا، اس کو بھی بولڈ کیا، اس کو بھی بولڈ کیا. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ اس کو بولڈ کیا، پھر اس کے بعد پھر کنٹرول بی لگانا یا یہاں پہ آ کے اس بی کو کلک کرنا، تو یہ تھوڑا لمبا پروسیس ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو کمانڈ میں نے ابھی لگایا یہ اس پہ اور اس پہ. اچھا، تو ہم ریپیٹ کمانڈ پڑھ رہے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو میں ان بولڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ساری اس طرح، تو اس کے لیے مجھے سمپل کیا کرنا ہے، F4 کو پریس کرنا. جیسے میں F4 پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ختم ہو جائیں گے. تو F4 جو ہے وہ ریپیٹ کمانڈ ہے، کہ مطلب آپ نے جو ریسنٹلی کمانڈ اپلائی کیا ہوتا ہے اس کو دوبارہ اپلائی کرنے کے لیے جتنا بھی ڈیٹا اس کو سلیکٹ کر کے صرف F4 پریس کریں گے تو وہ ریپیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ریپیٹ کمانڈ ہو گیا. اب ہم کمنٹ بھی پڑھ لیا. اب ہم پیج سیٹ اپ کا مطلب ہے کہ یہ جو میں ڈیٹا میں کام کر رہا ہوں اس کا پرنٹ ریویو کیسا ہوگا، اور یہ ہاریزنٹل شیپ میں ہوگا، ورٹیکل میں ہوگا، لینڈسکیپ ہوگا، پورٹریٹ ہوگا، اور اس کی سائز کتنی ہے پیج کا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہم یہاں پہ آتے ہیں پرنٹ ریویو میں. ٹھیک ہے، پرنٹ ریویو میں آ کے یہاں پہ پیج سیٹ اپ ہے. پیج سیٹ اپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. یہ دیکھو لینڈسکیپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈیٹا میں بہت زیادہ کالم ہے تو آپ لینڈسکیپ لے سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کالم آپ کی پرنٹ میں آ جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ پورٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ سائز بھی انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے تو آپ سائز پھر کم کریں گے تاکہ ایک ہی پیج میں سارا پرنٹ آ جائے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ پیپر سائز کو بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. نارملی جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ A4 ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس بڑے پیجز ہے تو آپ اس کو لیٹر لیگل بھی کر سکتے ہیں، لیٹر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ 3-4 لیٹر. نارملی A4 سے جو بڑا ہوتا ہے وہ لیٹر ہوتا ہے، اور لیٹر سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو لیگل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نارملی A4 یوز ہوتا ہے. اچھا، مارجنز ہے یہاں پہ، آپ مارجن بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن لیفٹ مارجن ہمیشہ زیادہ رکھتے ہیں تاکہ پرنٹ کے بعد اس کو فائل میں رکھنے کے لیے زیادہ جگہ ہو. لیفٹ سائڈ پہ زیادہ جگہ چھوڑتے ہیں. اکثر ہم اس کو بڑے جو فائل ہوتا ہے باکس فائل اس کو کہتے ہیں، اس میں رکھتے ہیں، تو لیفٹ سائز کا جو مارجن ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہیڈر فوٹر ہے، اس کو انشاءاللہ اس پہ سیپریٹ ایک ویڈیو بنائیں گے تفصیل سے. اچھا، شیٹ میں ایک چیز ہے جو گریڈ لائنز. اگر آپ چاہتے ہو کہ جو ایکسل کی جو بائی ڈیفالٹ لائنز ہے وہ پرنٹ میں نہ آئے تو اس کو ان چیک کریں. اگر آپ چاہتے ہو کہ پرنٹ میں آئے تو اس کو چیک کریں. میں چیک کرتا ہوں، تو یہ جو ساری چیزیں تھی یہ پرنٹ میں آئیں گے اب. ٹھیک ہے، یہ جو لائنز ہے یہ، تو اگر گریڈ لائنز کو ہم سلیکٹ کریں گے تو یہ پھر پرنٹ میں آئیں گے. اگر اس کو ان چیک کر تو پرنٹ میں نہیں آئیں گے. انشاءاللہ ہیڈر اور پوٹر پہ تفصیلی ایک ویڈیو بنائیں گے، اس میں پھر سارا کچھ کسٹم ہیڈر، کسٹم فوٹر، اور یہ لگانا کیسے ہوتا ہے اور اس کو ریموو کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھیں گے. اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایکسل میں جتنا مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.